قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ امانتیں ضائع ہوں گی۔ مطلب یہ کہ امانت جس کے پاس رکھائی گئی یا جو بھی چیز اس کے پاس امانت ہے اس کو ضائع کریں گے لوگ، امانت داری ختم ہو جائے گی، خیانت عام ہو جائے گی۔ مطلب کوئی بھی امانت رکھائی جائے تو اس کا احساس نہیں ہوگا رکھنے والے کو۔ اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6496، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ امانتیں ضائع ہو رہی ہے تو فانتظر الساعہ، انتظار کرو قیامت کا، مطلب قیامت قریب ہے۔ تو صحابہ نے بھی سوال کیا کہ امانت کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ جب عہدہ نااہل کو دے دیا جائے تو سمجھو کہ امانت ضائع ہو۔ مطلب یہ کہ ایک پوسٹ کا ایک آدمی اہل نہیں ہے، اس کے پاس وہ قابلیت نہیں ہے، وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، وہ آدمی وہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اس کو وہ پوسٹ دے دیا گیا، تو سمجھو کہ اب یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو امانت کو ضائع کرنا یہ قیامت کی نشانی ہے، اور امانت کا مفہوم جو ہے وسیع ہے، بہت ساری چیزوں کو امانت کہتے ہیں۔ ہم جو سمجھتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ کسی نے پیسے رکھا ہے، کسی نے سونا رکھایا تو یہی امانت ہے، اس کو برابر دینا چاہیے، یہ بھی امانت ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں بھی امانت ہے۔ جیسے مجالس امانت ہے، یعنی ایک مجلس میں بیٹھ کے ہم نے کسی کی کوئی بات سنی، کسی سے کوئی بات کی، اب وہ دوسری جگہ نہیں بتا سکتے، امانت ہے وہ۔ اسی طرح راز کسی کا امانت ہے، کسی نے آ کے ہم سے کوئی بات کہی کہ میرا فلاں مسئلہ ہے یار، اب ہم وہ راز ہے اس نے کہا کہ کسی کو نہیں بتانا، تو اب یہ دوسروں کے سامنے بتا دینا یہ خیانت ہے۔ اسی طرح کسی نے کوئی مشورہ طلب کیا تو صحیح رائے دینا یہ ضروری ہے، امانت ہے وہ۔ ہم کو پتہ ہے کسی نے آ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں فلاں جگہ جو ہے کوئی تجارت کرنا چاہ رہا ہوں، ہم کو پتہ ہے کہ وہ نہیں چل سکتی، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلا لو، غلط مشورہ دے رہے ہیں اس کا نقصان کرنے کے لیے، تو یہ بھی جو ہے خیانت ہے۔ اسی طرح اہل و عیال امانت ہے آدمی کے، یعنی اپنے بیوی کے ساتھ ہونے والے معاملات، گھر پہ ہونے والے معاملات امانت ہے، وہ دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عہدہ اور ذمہ داری امانت ہے، کہیں ہم کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، امانت ہے وہ۔ 8 گھنٹے ہم نے طے کیے ہیں، اگریمنٹ میں یہ سائن کیا ہے کہ بھائی 8 گھنٹے میں یہاں پر کام کروں گا، اب آدمی 4 گھنٹے کام کر کے 8 گھنٹے لکھ رہا ہے تو خیانت ہے۔ بعض لوگ تو اس سے آگے کا کام کرتے ہیں، صرف گئے سائن کر کے باہر نکل گئے، بایو میٹرک ہے، صرف انگوٹھا لگا کے اٹینڈنس پڑ گئی، باہر نکل گئے، تو یہ خیانت ہے، یہ ساری چیزیں خیانت ہے۔ تو امانت کا مفہوم وسیع ہے، امانت کا مفہوم وسیع ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کی نشانی ہے کہ امانت ضائع ہوگی، امانت کو لوگ امانت نہیں سمجھیں گے، اس میں خیانت کریں گے۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ہم خیانت نہ کریں، ہم خیانت سے بچیں، ورنہ اگر ہم خیانت کریں گے تو ہم خود قیامت کی نشانی بن جائیں گے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے امانتوں کا ضائع کرنا ہے، اور ہمیں امانت کو نبھانا ہے، امانت کو برابر ادا کرنا ہے، اور خائن نہیں بننا ہے، خیانت نہیں کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے۔ اس لیے اپنی اصلاح کرنا ہے، ہر جگہ سے چیک کرنا اپنے آپ کو کہ کہاں سے میں امانت کو ضائع کر رہا ہوں، تو اس کو صحیح کرنا، اگر صحیح ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہر جگہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا کہ کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں، امانت کو ضائع تو نہیں کر رہا ہوں، اگر ضائع کر رہا ہوں تو صحیح کرے، اور اگر نہیں کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔